بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے خطوط جو بے یار و مددگار بے سہارا گھروں سے نکلتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، نہ ان کے کان ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اور اندھیروں میں، ڈبوں میں، تھیلوں میں کہیں گھماتے آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لکھنے والے نے ان کی پشت پر ان کی منزل کا پتہ لکھ دیا ہوتا ہے۔ تو اگر منزل معلوم ہو تو چاہے آپ کی آنکھیں نہ بھی ہوں، آپ کے ہاتھ پیر نہ بھی ہوں، پھر بھی انسان اپنی منزل پر گرتے پڑتے کیسے نہ کیسے پہنچ ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو منزل کا ہی نہیں پتہ اور اس کے پاس چاہے آنکھیں بھی ہوں، چاہے ہاتھ پیر بھی ہوں، ہوش حواس سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے اور نکلتے ہی وہ گم ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے۔ پھر اس کے گھر والوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے، تو اس کو وہاں سے پھر لانا پڑتا ہے۔ یا پھر اس پاگل کتے کی طرح جو گاڑی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ میں گاڑی کے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہوں۔ اگر گاڑی کو بریک لگا دیں تو اس کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں گاڑی کے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہوں۔ تو انسان کے لیے اس کی منزل کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے مقصد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہماری منزل جنت ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا گھر کون سا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ میرا اصلی گھر ہے، مجھے وہاں سے نکالا گیا ہے اور میں نے واپس ہی ادھر جانا ہے۔ تو یہ ہماری منزل کا ایڈریس ہے۔ لیکن جنت کیا ہے؟ جنت ایک خزانہ ہے، اور خزانے تک پہنچنے کے لیے ایک میپ کی ضرورت ہوتی ہے اور گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں دی ہیں۔ قرآن مجید ایک میپ ہے جو ہمیں جنت کا راستہ بتاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ ہے جو ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس منزل پر پہنچنا ہے، کس طرح ہم اس دنیا سے، ان ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشن سے، ان فتنوں سے، ان فساد سے، ان جھگڑوں سے یا شیطان کے حملوں سے کس طرح بچ کر اپنے گھر ہم پہنچ جائیں، تاکہ ہم وہاں پر جا کے سیف ہو جائیں۔ وہی ہماری منزل ہے۔ اور اگر ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ تو ہم اس دنیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا آپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کیا تم لوگ اس طرح سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو کہ میں نے تمہیں ویسے ہی بنا دیا ہے؟ وہ کہتے نہیں کہ میں نے ایویں بنا دیا تمہیں کہ تم نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی انٹیلیجنٹ اسپیشی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، اشرف المخلوقات، ہم کوئی بہت ویلیوبل جب چیز لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ ہم نے کیوں لی ہے۔ کوئی عام کوئی چیز ہو تو چلو ہم کہہ بھی سکتے ہیں یار چلو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، لیکن آج کل تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار چیز جو انسان بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں ویسے ہی بنا دیا ہے اور تم نے کیا میری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے موت اور میں نے زندگی اس لیے دی تاکہ میں تمہیں ٹیسٹ کر سکوں کہ تمہیں جس مقصد کے لیے میں نے ادھر بھیجا تھا اس دنیا میں، اور تمہیں میں نے قرآن میپ بھی دے دیا تھا، تمہیں میں نے گائیڈ بھی دے دیا تھا، تاکہ اس لیے کہ تم ان دونوں کی مدد سے واپس اپنے گھر تک پہنچ سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر خود فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں بنایا میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ مقصد ہمیں معلوم ہو جائے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور ہم اسی کی طرف روزانہ اسی کی طرف محنت کریں گے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا ہی نہیں پتہ تو پھر ہم اس دنیا میں گھومتے رہیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے گی
کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر جان نے موت کا تو مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ہم ایسے اس دنیا سے جائیں گے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ تھا کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہمیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارے لیے آخرت میں پھر بڑی ناکامیابی اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان سکیں، اور وہ بہت کلیئر ہے۔ جب بھی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور اس مقصد کے ذریعے ہم نے اپنے گھر واپس جانا ہے جو جنت ہے، اور جنت میں جانے کے لیے یہ ہماری منزل کا جو ایڈریس ہے، جو پتہ ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی گائیڈنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہیں اپنی منزل کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ہماری منزل ہے، تاکہ ہماری زندگی کا مقصد پتہ چل جائے۔ اور اگر ہمیں مقصد نہیں پتہ تو ہمیں اپنی منزل کا بھی نہیں پتہ، then we are lost۔ ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک ایسے انسان کی طرح جس کو پتہ ہی نہیں اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اس رمضان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنی منزل کو پہچان سکیں، اور کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر جنت میں پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔